بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اس پہ درس قرآن کا جو میں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 اور 271 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پچھلی چند آیات مبارکہ سے اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا مال، اپنا رزق اللہ کے نام پر خرچ کرو، اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں، کتنا کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو صدقہ خیرات میں سے، جو بھی تمہارے پاس ہے، اور نظر تم، یا تم نظر مانی ہوئے نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم خیرات کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، عشر زکوٰۃ دے رہے ہو، مسکین کا بھلا کر رہے ہو، یتیموں پہ خرچ کر رہے ہو، یا اللہ کی راہ میں جہاد میں، یا جو علم کے مراکز ہیں ان پر آپ خرچ کر رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں اللہ وہ سب جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کہتے ہیں جو اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، یعنی اللہ فرماتے ہیں جو میری بات کو نہیں مانیں گے پھر وہ مجھ سے امید نہ رکھیں، مدد کی، بھلائی کی، اچھائی کی وہ امید نہ رکھیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ کو اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ یعنی دو ہی طریقے ہیں، یا آپ کسی کو خفیہ طور پہ دے دیں، لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ یا عشر وغیرہ اگر دینا چاہو تو اس کو ظاہر کر کے دینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے اس کو ظاہر کر کے دینا چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے دو ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دو باتیں فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ظاہراً بھی دو کوئی حرج نہیں ہے، دو، اور اگر تم چھپ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اور اس میں یعنی اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ دوسروں کی عزت نفس کو کا خیال رکھتے ہوئے، بھرم رکھتے ہوئے، بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب مفلس کون ہے؟ مفلس وہ آدمی ہے، یہ نہیں ہے جو مانگنے والے فقیر ہیں، ان کو ہم مفلس نہیں ہے۔ مفلس اصل میں وہ ہے جو سفید پوش ہے، کماتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن اہل و عیال اس کا اس قدر ہے، یا اس کی ضروریات زندگی ایسی ہیں کہ وہ ان کو پورا نہیں کر پاتا، وہ مفلس ہے۔ اور اس کو صدقہ خیرات امداد دینا درست ہے، کیونکہ وہ کسی سے چمٹ کر نہیں مانگتا، کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنا بھرم رکھنا چاہتا۔ تو ایسے لوگوں کو مدد بھی کرنی چاہیے اور چھپ کر کرنی چاہیے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور عام طور پہ یہ جو بات کی جاتی ہے، جتنے بھی دیکھیں نا جو اعمال ہیں، جو فرض اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کہ نماز جو فرض ہے، آپ نے فرمایا
وہ مسجد میں جا کر ادا کرو، اور جو نوافل اور سنن ہیں ان کو گھر میں ادا کرو۔ اس سے بھی ایک ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ جو فرض اعمال ہیں، جو فرض صدقات ہیں، جو ہم عشر ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس طرح جو فرض ہیں ہمارے اوپر اعمال، ان کو کھلے عام کرنا چاہیے، سامنے کرنا چاہیے، علانیہ کرنا چاہیے، اور جو نوافل میں آتے ہیں ہمارے صدقات خیرات، ان کو چھپا کر دینا چاہیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر۔ دیکھیں یہاں یہ صدقہ کی برکات، صدقہ کے بارے میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ عمر میں برکت دیتا ہے، صدقہ جو ہے برائیوں سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی صدقہ کا مطلب اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا، یعنی اللہ کے راہ پہ دینا، اللہ کے راہ پہ خرچ کرنا انسان کو برائیوں سے دور لے جاتا ہے، انسان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے، مشکلات دور کر دیتا ہے، زندگی میں برکت دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کا بہت پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ طویل ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے تو انسان کہے گا یا اللہ تو پروردگار ہے، رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، کیسے پلاتا، کیسے میں بیمار پرسی کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں شخص کو بیمار کو دیکھا تھا، فلاں پیاسے کو دیکھا تھا، فلاں بھوکے کو دیکھا تھا، اگر تم اسے کھلاتے پلاتے ان کی بیمار پرسی کرتے تو گویا مجھے آپ وہاں پاتے، یعنی اللہ کے تم قریب ہو جاتے۔ تو اللہ تو ترغیب دے رہے ہیں کہ انسانوں کی مدد کرو، بھلائی کے کام کرو، اور اس سے نہ صرف تمہارے رزق میں برکت آگی، بڑھوتری یہاں بھی اس دنیا میں بھی اللہ جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور قیامت میں تو ہے ہی ہے نا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ جاننے والا۔ اب یہ بات جو ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو نا اس کی خبر، یعنی تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ تمہاری اللہ کے نام پر خرچ کرنا نام پیدا کرنے کے لیے ہے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہے، کسی پر احسان کرنے کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر سب سے جو بہتر طریقہ ہے کہ ہم جب اللہ کے نام پہ دیں تو ہماری جو نیت ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، التقویٰ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دے بھی ہمیں برداشت کرنی چاہیے، یار ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنا دیا، ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اللہ نے ہمیں یہ مفت کا سبب رزق اللہ نے دیا، یہ ہم اپنا کمال جیسے بھی کہہ لیں، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں نے ایسے کما لیا ویسے کما لیا، اگر اللہ کی حکمت اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو تو کیا کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، کیا کرایہ جو اجڑ جاتا ہے، کیا کرایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے ہمیں دینے والے بنایا، اللہ نے ہمیں اس طرح رزق دیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیں، تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ دیکھیں رزق وہ ہے جو اللہ نے دیا، دے رہے ہیں اور ثواب ہمارے کھاتے میں آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کریں جس قدر ہو سکے، اور خلوص نیت سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پر احسان نہ جتلائیں، تو اس کی بڑی قدر ہے، اسی قدر اجر و ثواب جو بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام پر خرچ کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔